دو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بار الہی آواز وغیرہ فرما یہ تیرے حسین کے عزادار ہیں، یہ علی کے عزادار ہیں، یہ فاطمہ کے عزادار ہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خالقی نے کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء کے۔ معبود یہ علی کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجات کو لے کے آئے ہیں۔ معبود بعض حاجات ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب سے سوا ہے۔ مالک ان تمام اسرائیل کی تمام دینی دنیاوی نیک حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود مومنین روایت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، زمانہ قریشوں کی حفاظت فرما۔ اس مجلس کا اور اس مومنین جتنے بھی اس میں موجود ہیں ان سب ہی افراد کی تمام ہی دینی دنیاوی نیک حاجات کو اہل بیت کے صدقے میں صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں پورا فرما۔ اور اس درگاہ کی جو انتظامیہ ہے جو جس طریقے سے بھی جس طریقے سے کام میں مصروف ہے، اللہ ان سبھی کو خیر و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے مقبوض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ہمارے اولاد صالح عطا فرما، جو سفر میں خیریت سے مدد پہنچا، جو سفر کا ارادہ رکھتے ہیں منزل تک پہنچا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جنہیں روزگار دیا اس میں ترقی عطا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما۔ اور مالک اپنے کرم فرما، ہمارے حق میں اپنے عدل سے کام نہ لینا، اس لیے کہ ہم بہت گنہگار ہیں معبود، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، لہذا ہمارے ہاتھ میں اپنے کرم سے کام لینا، اپنے عدل سے کام نہ لینا، اپنے کرم سے کام لینا، اپنی رحمانیت سے کام لینا، اور ہماری ان حاجات کو پورا فرمانا۔ تمام ہی زائرین کی تمام ہی دین دنیا کی حاجات آخری اجرت پہ ظہور میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا۔ حضرات ابھی ابھی مجلس کو خطاب فرما رہے تھے عالی جناب کعبہ حجت الاسلام مولانا سید وزیر عباس صاحب، اب جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب کعبہ ڈاکٹر سید حسین افضل صاحب نقوی۔ ابھی مجلس کو خطاب فرما رہے تھے حجت الاسلام مولانا سید وزیر عباس صاحب قبلہ قومی اور محمد سادات، اور اب مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب ڈاکٹر سید حسین افضل صاحب قبلہ نقوی بجنوری مقیم دہلی۔ آپ حضرات سے گزارش سے تشریف رکھیں گے۔ مولانا نے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب سے ان مجالس کا آغاز کیا، خدا عالم سلامت رکھے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ قبلہ کو پروردگار میں اپنے اہل بیت طول عمر عطا فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ وہیں پر کھڑے ہو کے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ یہیں بیٹھ کے دعا کریں۔ ابھی جس شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آپ نے مصائب سنے، اسی بیوی کی قبر کے لیے میں آپ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج ہم درگاہ پہ آتے ہیں تو ہم ٹینٹ ہاؤس والے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سائے کی جگہ ٹینٹ لگا دو، ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں سایہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ حضرات دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو سایہ عطا فرما۔ آج تک بیوی کا مزار بے سایہ ہے، لہذا شہزادی کی قبر مبارک روضہ مبارک جنت البقیع کو سایہ عطا فرما، اور آپ سب کی حاجتیں پوری ہوں۔ میں جناب حیدر پوری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔
جناب کلیم اسد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جو اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان کے بعد پیشانی فرمائے بارگاہ سید الشہداء میں آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی حضرات. سب سے پہلے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ حضرات ناصر عباس ابن مصطفیٰ حسین کا حکم دے اور ان کے ساتھ جو زائرین حضرات یہاں اس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے رہے اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان مرحومین کو بھی اپنی فاتحہ کے اس ثواب میں شامل کرنے ہیں. سب سے پہلے جہاں جہاں زائرین حضرات ہیں یہ بہت ضروری اعلان سماعت کر لیں اور خاص طور سے وہ حضرات جو اپنی گاڑیاں یہاں لے کر آئے ہیں بائی پاس والی سڑک پر ایک مناسب پارکنگ کا گاڑیوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور دوسری طرف یہاں درگاہ کی حدود سے اتر کی طرف دوسری پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے. جن حضرات کے پاس گاڑیاں ہیں وہ ان دونوں جتنی پارکنگ ہے ان میں قاعدے سے اپنی گاڑی کو پارک کریں. جن حضرات کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو پارکنگ نہیں لگائیں. دو پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے. ایک پارکنگ بائی پاس کی طرف سے ہے دوسری پارکنگ درگاہ سے اتر کی طرف بنائی گئی ہے. اور ایک اور اعلان تمام زائرین کے لیے کہ جو حضرات ڈسپوزل گلاس یا کاغذات وغیرہ یا کوئی بھی ویسٹیج سڑکوں پہ پھینکتے ہیں وہ اس کی احتیاط رکھیں. کوئی بھی کسی طرح کا یوز کیا ہوا گلاس یا وہ کوڑے دان میں ڈالیں. خاص طور سے جو یہاں پر لوگ زائرین پنڈال میں شمس الحسان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر سائڈوں میں وہ گلاس وغیرہ پھینکتے ہیں اس چیز کی احتیاط رکھیں کیونکہ اس کے برابر میں فرش اعضاء ہے. ہمیں اس کا ہمیشہ احترام ہمیں مد نظر رکھنا ہے. آپ حضرات کو اس کا مولا عطا فرمائیں گے. اور ایک اور اپنے مولا جن کی بارگاہ میں آپ یہاں موجود ہیں مولا حضرت علی بن ابی طالب ان کی ایک بہت بڑی فضیلت جو ہماری زندگی کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے قیامت تک عزت اور ترقی کا سبب ہے. تمام زائرین یہ بات ضرور سن لیں. حضرات ایک دوسرے کی مدد کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی مشکل میں کام آئیں کیونکہ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں. ایک مولا کی بہت مخصوص فضیلت ہے میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب ہمارے مولا جن کا خطاب پاتا ہے خیبر اور شیر خدا ہے جتنے کمزور شخص یا مجبور شخص سے ملتے تھے اتنی ہی زیادہ ان کے اندر انکساری ہوتی تھی. مولا جتنا کوئی کمزور ہوتا تھا اس سے اتنا ہی جھک کر ملتے تھے. لہذا اسی مولا کے ماننے والے ہیں. اگر ہم کسی مشکل زدہ یا غم زدہ سے ملتے ہیں آپ اتنا ہی اس سے انکساری کے ساتھ پیش آئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہی عمل یہاں آپ کے آنے پر آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے. ایک سلوات پڑھے میرے محترم بزرگ جناب حیدر گرتوی صاحب کا حکم ہے جو چند اشعار بارگاہ مولا میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ محترم خطیب اہل بیت عالی قدر جناب مولانا سید حسین افضل صاحب قبلہ آپ حضرات کو اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں گے. آپ حضرات ایک بابا سے پہلے سلوات پڑھتے اور ایک چیز اور عرض کر دوں آپ کی سما خراشی ہو رہی ہے لیکن یہ ہر مجلس میں آپ دھیان رکھیں. ایک جب اسکول میں حاضری ہوا کرتی تھی ہم لوگ نے بھی بچپن میں پڑھا ہے اسکول میں آپ حضرات بھی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. جس وقت حاضری ہوا کرتی تھی جو لوگ سب سے پیچھے بیٹھے ہوا کرتے تھے ان کو اپنے ٹیچر کی آواز پہ سب سے زیادہ زور سے حاضر جواب کہنا ہوتا تھا. جو حضرات جتنے پیچھے ہیں وہ سمجھے کہ ہم بارگاہ مولا میں موجود ہیں اتنی ہی زور سے سلوات پڑھا کریں اور بارگاہ معصومین میں اپنی حاضری درج کرایا کریں. آپ بہت ہی بابا سے بڑا ایک سلوات پڑھیں. یہاں سے پیش کرتا ہوں شہدائے کربلا کے حوالے سے شعر مذاکرہ کریں گے کہ جہاں نے
जहाने सबको एक आसमान हम देंगे, पलट के आए कोई हुर अमान हम देंगे। जहाने सबको एक आसमान हम देंगे, पलट के आए कोई हुर अमान हम देंगे। और सवाल एक उठा सामने बात करके, सवाल एक उठा सामने बात करके, जवाब सबने दिया, इम्तिहान हम देंगे। जवाब सबने दिया। आपको 4 दिन तक यहाँ मजालिस मुसलसल सुननी है और मौला के जिक्र से मुस्तफीद होना है। अभी से आप जाग के सुनिए। अभी से अगर आप में सुस्ती रहेगी तो आखिर तक क्या हाल होगा वो आप खुद अपने सवाल में बिल्कुल कमी न करें। शेर में लग रहा है कि सवाल एक उठा सामने 72 के, जवाब सबने दिया, इम्तिहान हम देंगे। और लिखेगा जब भी जमाना शजाअतों की किताब, उसे अली की कसम दास्तान हम देंगे। उसे अली की कसम लिखेगा जब भी जमाना शजाअतों की किताब, उसे अली की कसम दास्तान हम देंगे। और नबी के दीन की आवाज दब नहीं सकती, नबी के दीन की आवाज दब नहीं सकती। किताब होगी खुदा की, जबान हम देंगे। किताब होगी खुदा की, नबी के दीन की आवाज दब नहीं सकती। किताब होगी खुदा की, जबान हम देंगे। और जमीने करबला पर कहा ये अकबर ने, जमीने करबला पर कहा ये अकबर ने, इसी जमीन पे हक का बयान हम देंगे। और आखिर तक ये शेर मुलाहिजा करने जिसके लिए मैंने आपको शेर सुनाया कि जमीने करबला पर कहा ये अकबर ने, इसी जमीन पे हक का बयान हम देंगे। और यजीद दीन मोहम्मद को क्या मिटाएगा, नमाज होगी यहीं पर, अजान हम देंगे। यजीद दीन मोहम्मद को क्या मिटाएगा, नमाज होगी यहीं पर, अजान हम देंगे। और जब उसको देखें तो बस आसमान नजर आए, जब उसको देखें तो बस आसमान नजर आए। खुदा के दीन को ऐसा निशान हम देंगे, खुदा के दीन को ऐसा निशान हम देंगे। और अली के नाम से मंसूब है कलाम करीम कि ऐसे जज्बा मिधत को शान हम देंगे, कि ऐसे जज्बा मिधत को शान हम देंगे। हज़रात एक और जरूरी ऐलान सुन रहे हज़रात, जिन हज़रात के बाहर भी रात आया है उनसे खास तौर से ऐलान कि ये हमारा 4 दिन का पूरा प्रोग्राम सालाना मजालिस का एक वेबसाइट आज़ादारी लाइव आज़ादारी.com पर नश्र किया जा रहा है, जो पल पल का प्रोग्राम कहीं भी दुनिया में देखा जा सकता है। और इस साइट की फ्लेक्सी लाइव आज़ादारी.com यहाँ भी लगी हुई है और जगह जगह दरगाह पे लगाई गई है। आपके जहाँ अजीज, आपके जानने वाले जहाँ जहाँ दुनिया में हैं, उनको ये साइट बताएं और वो चाहें तो दुनिया में कहीं भी इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं अपने नेट पर। आप जिन हज़रात का मोबाइल है या कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने अपने फोन के जरिए या किसी भी रास्ते के जरिए उन तक ये खबर पहुंचाएं अपने लोगों तक, या पूरी दुनिया में कोई भी साहब इसको देखना चाहे तो इस प्रोग्राम को 4 दिन तक देख सकते हैं। अभी आपके सामने मोहतरम हैदर साहब उनसे इंशाअल्लाह दरख्वास्त करेंगे। खतीब अहले बैत मोहतरम आली जनाब क़िबला बाबा सैयद हुसैन अफजल साहब खिताब फरमाएंगे। मोहतरम जनाब हैदर साहब से दरख्वास्त है कि उन्हें पर तशरीफ। हज़रात एक ऐलान खास खुसूसी बात कर लीजिए। एक बच्ची जो इस वक्त मेरे सामने ये भाई हमारे गोद में लिए हुए हैं, जिस बहन की या भाई की हो वो बराए करम उसको पहचाने और यहाँ से ले जाए, जिसके हाथ में एक उसके पाँव में लाल जूते हैं। जिस भाई या बहन की वो बच्ची हो बराए करम वो ले ले। और तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है और भाइयों से कि वो अपने बच्चों से, अपने सामान से हर तरह से हिफाजत रखें। आइए बसअदब गुजारिश करें आली जनाब क़िबला डॉक्टर सैयद हुसैन अफजल नकवी की खिदमत के मेरे मजलिस को खिताब फरमाए। आप हज़रात बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ें। जिंदाबाद। हज़रात एक ऐलान समाप्त कर लीजिए कि ये मुसलसल जो मजालिस हैं यहाँ मुनक़िद हैं, इनका बाकायदा रिकॉर्डिंग है। और अगर जो हज़रात सीडी लेना चाहें वो यही पंडाल के सामने कोने पे लगा हुआ है, वो हर मजलिस की कैसेट वहाँ से बराम है, वो ले सकते हैं। नारे सलवात।
ہم سب لوگ مل کر کے آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہندوستان کا ایک نمائندہ اجتماع ہے، تمام ہندوستان سے مومنین کرام یہاں آتے ہیں اور ایک قدیم پروگرام ہے، مولا کی بارگاہ میں آ کر اپنی تمنائیں پیش کرتے ہیں، اپنی آرزوئیں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی آپ کو کا محاصر لے کر اپنے گھر چلتے ہیں۔ یہ جیسے کہ ہمارے کریم اللہ صاحب اور حیدر رسول صاحب یہاں فرما رہے تھے، یہ پروگرام اس وقت ظاہر طریقہ سے ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، ادارے.com کے وسیلے سے پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کی پوری حرکت یہاں کی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے ہم رہتے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے، چاہے اس کا مذہب مطلب کچھ بھی ہو، سب کے سامنے ایک لمحے کے اندر پہنچ رہا ہے۔ بالکل لائق طریقہ سے ہمیں اپنے شیعت کا تعارف کرانا ہے، اپنی تہذیب کا، اپنے سماج کا، اپنے حالات کا، دنیا کو بتانا کہ یہ قوم اس قدر مہذب ہے، اس قدر انٹلیکچوئل پڑھی لکھی ہے اور کس قدر سیدھا اور سارے طریقے سے زندگی گزارتی ہے۔ تو یہ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ یہاں آپ کو ایک نمائندے کی حیثیت سے، ایک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا کلچر اس پوری دنیا میں آپ کو پہنچانا ہے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس طرح قرآن مجید کی اشاعت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بے شک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیت نور اور کتاب تاکہ تمہاری ہدایت ہو اور اس تاریخ دنیا سے، اس اندھیری دنیا سے ان دو ہدایتوں کے ذریعے اپنی زندگی کو مشرف کر سکو، اپنی زندگی کو بہتر کر سکو۔ چار دن یہاں مجلس کا سلسلہ قائم رہے گا، آپ سماعت فرمائیں گے، ذاکرین کے خطاب، قرآن مجید کی آیتیں، ائمہ علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات۔ قرآن مجید ہمارے لیے وہ قدیم کتاب جو سب چشمہ حیات ہے، زندگی دیتا ہے، تاریخوں سے نکال کر روشنی میں لے کر کے آتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جائے جتنا قرآن پڑھا جاتا ہو۔ 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں مسلسل قرآن مجید کی تلاوت اس دنیا میں ہوتی ہے، اسے نکال کر راہ راست پر لے کر کے آتی ہے۔ یہ جو کتاب ہے جو صراط مستقیم دکھاتی ہے، یہ جو کتاب ہے جو عبد کو معروف اس کے کتنے فضل و برکات ہیں، اس کے کتنے فائدے ہیں، اس کا عام اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت کر، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کتنی محترم اور کتنی کارآمد کتاب۔ آپ اپنے اپنے گھروں سے یہاں کے لیے روانہ ہوئے، جو کہ برا جانا ہے، سفر اختیار کرنا ہے، دور دراز کا سفر ہے، جو تک پہنچنا ہے۔ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو یہ آج تو میرے گھر کا تجربہ ہے کہ گھر کے بزرگ خواتین قرآن مجید اٹھا کر کے لے کر کے آتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، شانوں پہ رکھتی ہے، سینے پہ رکھتی ہے، اس لیے کہ تمہارا سفر کامیاب ہو، تم خیریت سے واپس آ جاؤ، تمہیں کوئی راستے میں پریشانی نہ ہو، تمہیں کوئی زحمت نہ ہو۔ یہ قرآن اس لیے سر پہ رکھا جا رہا ہے تاکہ سفر، یہ دنیا کا سفر جس کا آغاز ہو رہا ہے یہ آسان ہو، راستے میں کوئی زحمت نہ ہو، تم خیریت سے واپس آ جاؤ۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک انسان گھر میں بیمار ہے، ایک بچہ بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، ماں آگے بڑھی، قرآن اٹھا کر کے لے کر کے آئی، ایک بٹوا قرآن مجید کو کھولا، اس کے اولاد کی اور گردانی کی، اس کے اولاد کے مریض کو ہوا دی، اس لیے ہوا دے رہی ہے تاکہ میرا مریض بچہ صحت مند ہو جائے، تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے، تاکہ اس کو شفا مل جائے۔ یہ مسلسل عمل آپ کو ہمارے گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب کوئی مسافر جاتا ہے اس کے سر کو قرآن رکھا جاتا ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے قرآن مجید کی آواز کی ہوا سے دی جاتی ہے، اور یہ مسلسل عمل ہے، پوری زندگی اس پہ عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے فائدہ ہوا ہوگا، پہلے کبھی فائدہ ہوا ہوگا، کبھی آج بار اس کا عمل کیا جا رہا ہوگا، قرآن مجید کی آواز کی ہواؤں سے پہلے کبھی بچہ ٹھیک ہوا ہوگا، تو آج پھر مائیں اور بہنیں اس لیے ہوا دے رہی ہیں کہ اس کے اولاد کی ہوا سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے کبھی مسافر خیریت سے واپس آیا ہوگا، پہلے کبھی مسافر کامیاب و کامران ہو کر کے آیا ہوگا، اسی لیے آج پھر مائیں بہنیں اور گھر کی بزرگ خواتین اس قرآن مجید کا چھایا جانے والے مسافر پہ رکھتی ہیں۔ حالانکہ قرآن اسی لیے نہیں آیا تھا کہ مریض کو اس کے اولاد کی ہوا دی جائے، حالانکہ قرآن کے حوالے کا مقصد قدم یہ نہیں تھا کہ جب کوئی مسافر جائے تو اس کے سر پہ رکھا جائے، قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن مجید زندگی کو بدلنے کے لیے آیا تھا، لیکن جس کام کے لیے نہیں آیا اس پر عمل کر کے انسان کو اتنا محسوس ہوا کہ یہ زندگی دیتا ہے، یہ موٹے کو شفا دیتا ہے، یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور جو سفر کرتا ہے وہ کامیاب و کامران کرا دیتا ہے۔ محمد وآل محمد۔ مختصر کا سفر، جب 100 کلومیٹر کا سفر، 1015 کلومیٹر کا سفر یہ انسان جب کرتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کا سہارا لے جاتا ہے، تو ظاہر سہارا اسی وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ اب تک اس سے فائدہ ہوا، اب تک مسافر خیریت سے واپس آیا، کامیاب و کامران ہو کر گزر کر آیا ہے۔ تب سوچو خالق کا قرآن اس مقصد کے لیے دیا، قرآن نے دنیا کو آسان بنانے کے لیے، اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے، یہاں سے قیامت تک جانے کے لیے، انسان کے لیے آیا ہے۔ تو جب یہ معمولی زندگی کو کامیاب بنا رہا ہے تو قیامت تک کی زندگی ہے، جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل کا سفر ہے، جو ہزاروں سینکڑوں سال کا سفر ہے، اس کو کیسے آسان نہیں کرے گا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ حالانکہ اس کے تجربے صبح شام ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہم صبح شام اس کے تجربے کو گزر رہے ہیں۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے ایک نور اور ایک کتاب، روشن کتاب بھیجی ہے، ایک نور بھیجا ہے تاکہ تم دونوں ایک ساتھ رہ کر کے اپنی زندگی گزار سکو بہتر۔ محمد وآل محمد۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وصفیۃ النجاہ۔ پیغمبر کی حدیث ہے ان الحسین مصباح
یہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجاۃ، اور یہ نجات کا سفینہ ہے۔ پوری زندگی ہماری امام حسین کے اوپر گزرتی ہے، نگہ حسین کر کے، مردم حسین کر کے۔ پیغمبر علیہ السلام نے الگ انداز میں امام حسین کا تعارف کرایا، ان حسین، یہ میرا حسین مصباح الہدی، یہ چراغ ہدایت ہے، بہترین چراغ ہدایت، بہترین روشنی تمہاری ہدایت کے لیے، اور سفینۃ النجاۃ، یہ نجات کا سفینہ ہے، اس میں سوار ہو جاؤ گے تو نجات پاؤ گے۔ ایک پٹان پہ ہوتا ہے ہمارے کافر ہوتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی۔ اہل بیت کے مطابق دو حدیث سے، ایک امام حسین کا تذکرہ، ایک حدیث میں کل اہل بیت کا تذکرہ۔ امام حسین کے لیے کہا گیا مصباح الہدی ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے، اور سفینہ نجاۃ ہے، یہ کشتی نجات ہے، اور اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ جو اس پر سوار ہو جائے گا اس کشتی میں اسے نجات ملے گی۔ یہ پیغمبر کی حدیث عمریں گزر گئی ہیں، آپ کوئی حدیث سنتے سنتے، اب ہم کس منزل میں ہیں وہ پیغمبر نے فرمائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر نجات حاصل کرنی ہو تو آپ کو سفینہ حسین میں سوار ہونا ہے، آپ کو سفینہ اہل بیت میں سوار ہونا ہے، تو آپ کو نجات ملے گی۔ پیغمبر کے جی حسین سفینہ النجاۃ ہے، اس کشتی میں سوار ہو گئے تو تمہیں نجات ملے گی۔ یہ اہل بیت کشتی نجات ہے، اگر اس میں بیٹھو گے تو تمہیں نجات ملے گی۔ عزیزو، یہ نجات ہے کیا؟ یاد رکھیے اس دنیا کے دو کنارے ہیں، ایک کنارہ یہ ہے جو ہم بیٹھے ہیں، ایک کنارہ وہ ہے جو قیامت کہتے ہیں۔ اس دنیا کے دو کنارے، ایک کنارہ یہ زندگی، یہ دنیا، دوسرا کنارہ کون سا ہے؟ قیامت، روز محشر، جہاں انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، جہاں انسان کو اپنے اعمال کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ زندگی گزارنا ہے۔ ایک گھاٹ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک کا سفر اختیار کرنا ہے۔ پیغمبر نے اس سفر کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی، ایک حسین علیہ السلام، یہ سفینۃ النجاۃ ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام، یہ کشتی ہے، اس کشتی میں جو بیٹھ جائے گا وہ نجات حاصل کرے گا۔ حسین کی کشتی میں جو سوار ہو جائے گا، اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہو جائے گا وہ نجات حاصل کرے گا۔ نجات کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے جا کر کے وہاں پہنچنا ہے، یہ طویل راستہ، یہ ایک آگ کا دریا ہے جس میں ڈوب کر جانا ہے، تب کہیں جا کر کے اللہ کے یہاں بخشش کے آثار لگائیں گے۔ مگر یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یہ کشتی ہے، کشتی میں بیٹھو گے تو نجات ملے گی، کشتی میں اگر نہیں بیٹھو گے تو نجات نہیں ملے گی۔ ذرا ضرور پر اپنے سہارے محمد والے محمد پر پیغمبر فرمایا ہے جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات حاصل کرے گا، حسین کی کشتی میں وہ بیٹھے گا، اہل بیت کی کشتی میں وہ بیٹھے گا، اسے نجات ملے گی۔ یہ عزیز موت پر حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے جب دریا میں کشتی چلا کرتی ہے، جب سمندر میں کشتی چلا کرتی ہے تو کشتی میں جو سوار ہوتا ہے تو جو کشتی کی حرکت ہوتی ہے وہی سوار کی حرکت ہوتی ہے، جو کشتی کی چال ہوتی ہے وہی سوار کی چال ہوتی ہے۔ جس طرح کشتی
कच्चे कितनी खूबसूरत है, इसका बनाने वाला कितना खूबसूरत है, इसके अंदर कितनी कारीगरी दिखाई गई है, ये कितनी जालिम नजर है। ये दिल चाहता है कि हम मुझे देख के रहो, हमेशा निगाहों में रखते रहो। अभी दरिया के किनारे खड़े होकर के हम कच्ची की तारीफ बयान कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत कच्ची है, बड़ी बेहतरीन कच्ची है, बेहतरीन कारीगर है, बड़ी जालिम नजर है। अब मुझे बताओ, ये दरिया के किनारे खड़े होकर ये कहते रहो और कहते कहते शाम हो जाए, क्या आप दरिया के एक किनारे दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। आप उधर बुला लीजिए, वहीं दरिया के किनारे खड़े खड़े, आप उधर जाना दरिया के दूसरे किनारे पे, और आप दरिया के किनारे पे खड़े होकर के दरिया की कश्ती की तारीफ कर रहे हैं। कश्ती बहुत खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत रंग है इसके अंदर, बड़े खूबसूरत फूल बने हुए हैं इसके अंदर। बस दिल देखते ही ये चाहता है कि देखते रहो उसे। या तारीफ कर रहे हो, उम्र गुजर जाएगी, सुबह शाम तक तारीफें करते रहे, लेकिन आप दरिया का एक इंच मुंह नहीं कर सकते, दरिया एक इंच पार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जब तक के कश्ती में न बैठ जाओ। अब जब कश्ती में बैठोगे तो कश्ती लेकर के चलेगी। अभी तो हम मजीजों में ये जो नारे लगाते हैं, ये अहले बैत की फरीजतों के ऊपर दिल मुतर्रद होता है, ये जो हम सुनकर के बहका करते हैं, ये बजाय अहले बैत है, अहले बैत की तारीफ बयान करना है। कश्ती में सवार होना नहीं है, कश्ती में सवार होना यह है कि कश्ती में जब सवार हो जाओ तो जो कश्ती कश्ती है वही याद करोगे, तब तो आपकी निजात मिलेगी। और अगर आप कश्ती की खाली तारीफ करते रहो तो दरिया के एक किनारे पर रहोगे, दूसरे किनारे पे कभी नहीं पहुंच सकते। जरूर मैं मोहम्मद वाले अभी जितने भी आप फलाए ये फलाए तारीफ है, मिन्नत है, ये वो सिफात जो बयान किए जा रहे हैं कि होते हैं, इस पे दिल मुसर्रफ होता है चाहने वाले, एक अकीदतमंद का दिल उठता है जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के खुदा बयान किया। जब दिल उठता है तो फिर जादो बरहान के नारे रखते हैं, मैं पैगंबर का हदीस किया है, इन्नल हुसैन मिनकाल हुदा, वो सफीनतुन नजात, ये सफीना है नजात का, ये कश्ती है नजात की। तो नजात अभी तो मिलेगी जब हम कश्ती में बैठेंगे। याद रखिए, न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन, हरकत के कानून में साइंटिस्ट ने बयान किए हैं। न्यूटन जिसका नाम है उसका ये है कि जब कोई चीज कश्ती जब हरकत करती है तो उसमें सवार होने वाला जो भी इंसान है तो वो भी हरकत करेगा। आप बस में जा रहे हैं, बस दौड़ रही है, तो जो स्पीड बस की है वही स्पीड आपकी है। अगर आप खड़ी हुई बस में उतरना चाहें, आराम से उतर जाएंगे, चलती हुई बस में उतरेंगे तो आप आराम से नहीं उतरेंगे, गिर जाएंगे, चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, बदन जख्मी होगा। इसलिए आपकी स्पीड वही है तो जो बस की स्पीड है, आपको उसी स्पीड को करना पड़ेगा जो बस की स्पीड है। ये क्या मोशन है, हम पैगंबर हमारे लिए लाइलाज बता करके जा रहे हैं कि हमें अहले बैत की कश्ती में सवार होना है। तो अहले बैत की कश्ती में सवार होने का मकसद यह है कि अब दोनों अहले बैत करते जाए, वो हम करें, जब तो हम कश्ती में जात में है, जब तो हमें रहमत नसीब होगी, जब तो हमें राह निजात मिलेगा। लेकिन अगर हमारा किरदार अहले बैत के किरदार से कुछ जुदा हो, अहले बैत का किरदार कुछ और हो, हमारा किरदार कुछ और हो, वो कुछ और चाहते हो, हम कुछ और चाहते हो, तो फिर ये कश्ती निजात में सवार होना नहीं, सारी कश्ती की तारीफ करके जाना। एकदम मोहम्मद वाले मोहम्मद इस
مولا کے دروازے سے اپنی تمنائیں رکھیں، اپنی آرزوؤں کو پیش کریں۔ سرکار اتنی دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، مدتوں سے اشتیاق تھا کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، آج یہ دن نصیب ہوا ہے کہ مولا آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ ابھی آرزو کا خزانہ لے کر کے آیا، یہ انسان جس نے کہا مولا میرے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیجیے، جس نے کہا مولا میرے پاس دولت نہیں ہے، مجھے دولت دے دیجیے، کسی نے کہا مولا میرے پاس عزت نہیں ہے، عزت دے دیجیے۔ جتنے آدمی ہیں اتنی ہی منتیں بلاتے ہیں، ہر آدمی اس لیے آیا ہے کہ مولا نے کچھ دے، ہر آدمیوں کا نہیں ہے۔ اگر غلط کہا ہوں تو مجھے تو قبول لیا، ہر آنے والا چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ خواہش لے کر کے آیا ہے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جہاں سے وہ خالی واپس نہیں جاتا، جہاں سے مراد لے کر کے انسان واپس آتا ہے۔ تو ہر آدمی، ہر عورت یہاں مرادیں لینے کے لیے آئی ہے، کس کی بارگاہ میں؟ امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ مولا ہم یہ چاہتے ہیں، مولا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، مولا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، مولا ہمیں یہ دے دو، یہ ہے نہیں دے دو، دل کی بات ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ پورا مجمع مولا سے کچھ لینے کی خواہش رکھتا ہے تو مولا بھی تو آپ سے کچھ خواہش رکھتے ہمیں کہ نہیں رکھتے؟ بھائی اتنا مولا بنایا ہے، مولا کے خواہشیں لے کر کے آئے مولا کی بارگاہ میں، آج وہ تمنائیں لے کر کے آیا ہے، منتیں مرادیں لے کر کے آیا ہے، جا رہے ہیں چوکٹ پر کھڑ رکھ کے مرادیں مان رہے ہیں، اتنی دور کا سفر طے کر کے آئے، لعنت برداشت کی تاکہ ہماری مراد پوری ہو جائے، ہماری منت مل جائے۔ ہم مولا سے کچھ لینے آئے ہیں، ہماری مولا سے کچھ خواہش ہے۔ تب سوچو جب ہم سب کی کچھ مولا سے خواہش ہے تو مولا کی بھی ہم سے کچھ خواہش ہوگی کہ نہیں ہو؟ تو ظاہر ہے مولا کی خواہش ہوگی، تو مولا کی خواہش یہ تو ہوگی نہیں کہ آپ مجھے پیسے دے دو، آپ مجھے چادر دے دو، آپ مجھے مٹھائی دے دو، آپ مجھے اللہ پراٹھے لا کے چڑھا دو، یہ تو خواہش نہیں ہوگی۔ دنیاوی دولت میں سے، مادی چیز میں سے مولا کی کوئی خواہش آپ سے نہیں ہوگی، لیکن یہ یاد رکھے جب آپ کی خواہش مولا سے وابستہ ہے تو مولا کی بھی خواہش آپ سے وابستہ ہے۔ جب مولا آپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ مولا کی خواہش کو آپ پورا کریں۔ تو مولا مادی دنیا میں آپ سے کچھ نہیں چاہتے، مولا بس یہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا تمہیں دیکھے یہ علی کا غلام ہے تو دنیا کہہ دے کہ یہ غلام ہے جو ہے وہ آقا کہتا ہو۔ سرکار کو محمد علیہ وسلم ایک اور بہتر لوگ محمد علیہ وسلم یہ آپ کو سوچنا ہے۔ کشتی میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے کشتی حرکت کرتی ہے ویسے آپ کو حرکت کرنا ہے، جس رفتار سے کشتی چلتی ہے اس رفتار سے آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ کی کچھ خواہشیں ہیں مولا سے تو مولا بھی آپ سے خواہش رکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ میرے سامنے بیٹھے، یہ بھائی صاحب میرے سامنے بیٹھے، ان کے میرے درمیان کا فاصلہ تقریباً 3 میٹر کا۔ یہ مجھ سے کتنا فاصلے پر ہے؟ 3 میٹر کے فاصلے پر۔ میں ان سے کتنے فاصلے پر ہوں؟ 3 میٹر کے فاصلے پر۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 3 میٹر۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں تو 3 میٹر کے فاصلے پر ہوں اور یہ 5 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ برابر رہے گا، اور جب برابر رہے گا تب راستہ قائم رہے گا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری جگہ کے دم سے زیادہ قریب ہوں،
میں شہر کے گدل سے زیادہ قریب ہم کتنا قریب ہیں یہ انسان اپنے گریبان میں جھاڑ اور دیکھیے ہمارے قریب ابھی ایک بچہ گیا اور جیسے ہی بچہ گیا فوراً ماں نے پکارا یا علی مدد چشمے زدن جو پہلے مدد ہو گئی انسان کو ٹھوکر لگی گرنے والے تھا کہ زبان سے نکلا یا علی مدد ابھی نکلا ہی تھا کہ جملہ پورا ہونے سے پہلے مدد ہو گئی چشمے زدن سے پہلے مدد ہو گئی امیر المومنین آ گئے مولا آ گئے کہ نہیں آئے مدد کے لیے آئے کہ نہیں آئے پکار میں جبھی آئے فوراً آئے اب وہ تو کتنا قریب ہے کہ تمہیں پکارنے کی دیر نہیں ہوتی وہ تم کے پہلے پہنچ جاتے ہیں اتنا قریب ہے کہ وہ وہیں بیٹھے ہیں وہ جب وہ اتنا قریب ہے تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہلوائیں علی والا کہلوائیں مولا والا کہلائیں تو اس کی یہی صورت ہے کہ کشتی کی چال کے ساتھ کشتی کی حرکت کے ساتھ انسان اپنے آپ کو واپس کرے امیر المومنین کا خزانہ بے پناہ ہے ان کے دریا بہائیں وہ ملیں گے دولت دنیا چاہیے وہ ملے گی اور ایک بات کا سن لیجیے اور پھر بات تمام ہو رہی ہے محمد محمد امیر المومنین علیہ السلام یہ ابھی ہے یہاں ہم لوگ مجلس پر چلے جائیں گے بات ختم ہو رہی ہے اور 10-5 منٹ کی باتیں رہ گئی مسائل سمے ابھی آپ دیکھنا ہے یہاں آخری ہوگی بڑے بڑے خطیب آئیں گے یہاں اور آپ دیکھیں جب آیت علیہ السلام کا نام اس میں گرام لیا جائے گا تو کس طرح آگا وہ اسلام کے ساتھ لے جائے گا کبھی مولانا سے پوچھیے گا آپ کے بھائی کا نام کیا تو فرمائیں گے جناب فلاں محمد علی صاحب اپنے والد کے نام سے بتلائیے اگر ممبر امیر المومنین